मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं टॉयलेट की इन 7 गलतियों की वजह से। अब वो 7 गलतियां कौन कौन सी हैं, एक एक करके अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था और हम कर भी नहीं रहे थे। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद फिर आप इन पर अमल करेंगे तो आपका घर और आप बर्बाद होने से बचे रहेंगे। अब आइएगा, वो 7 गलतियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी आप टॉयलेट के लिए जाएं तो उससे पहले दुआ पढ़ लिया करें। दुआ पढ़ लिया करें। क्यों? इसलिए कि टॉयलेट के अंदर खबीस जिन्नात शयातीन वगैरह होते हैं, वो रहते हैं। अगर आप ये दुआ नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर उनका असर हो जाए। तो आपने ये देखा भी होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर आसेबी असर हो जाता है, कभी लड़कियों पे, औरतों पे, किसी बच्चे पे आसेबी असर कि भाई इसके ऊपर तो खबीस है, इसके ऊपर जिन्नात है, इसके ऊपर हवा है। तो ये तमाम बातें, और मज़ारों पर जाते हैं, पेशियाँ पड़ती हैं, तो ये तरह तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, इंसान क्यों मुसीबत में पड़ जाता है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब किसी के ऊपर आसेबी असर हो जाता है, खबीस का साया हो जाता है, तो रोज़ाना उसको कहीं ना कहीं, कभी इस मियाँ के पास, कभी उस मियाँ के पास, कभी फला मज़ार पे, कभी फला मज़ार पे लेके भागते हैं। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का खर्चा उनका होता है, किराया वगैरह लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये सब बर्बादी के सबब हैं। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। प्लीज़ मेरे प्यारे अजीज़, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर आप ये गलतियाँ कर रही हैं तो आज के बाद मत करना। जब भी आप टॉयलेट के लिए जाएं तो उससे पहले आप दुआ पढ़ लिया करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो कभी भी आपके ऊपर किसी खबीस का, जिन्नात का साया नहीं होगा। दुआ क्या है? दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये दुआ आपको पढ़ना है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जब आप टॉयलेट में दाखिल हों तो दाखिल होते वक्त आपको बायां पैर पहले रखना है। बायां पैर, लेफ्ट वाला पैर पहले आप दाखिल करेंगे टॉयलेट में, और सीधा पैर बाद में जाना चाहिए जब आप दाखिल हों। तो इस तरीके से आपको जाना है। दूसरी गलती जो है वो ये है कि सर ढाक के टॉयलेट जाना। सर ढाक के, आपने देखा होगा कि बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग, बहुत सारे घर की औरतें वो होती हैं कि सर के ऊपर टोपी नहीं है, लोगों के और ऐसी टॉयलेट में चले जाते हैं, बाथरूम वगैरह के लिए चले जाते हैं। अब सर ढकते नहीं हैं, ऐसी औरतें वगैरह हैं तो वो दुपट्टा वगैरह नहीं ढकती और ऐसे चली जाती हैं। मालूम है इसके क्या क्या नुकसान होते हैं और कितना बड़ा इससे नुकसान होता है और बीमारियां लग जाती हैं। आइए मैं आपको बता दूं। तो टॉयलेट की ये 7 गलतियां करने से कितने इंसान बर्बाद हो गए, घर बर्बाद हो गए। उनमें से दूसरी गलती ये है कि जब भी आप जाएं तो सर ढाक करके आप टॉयलेट में जाएं। अगर टोपी नहीं है तो कोई रुमाल वगैरह रख लें, कोई कपड़ा वगैरह आप रख लें, तब टॉयलेट में दाखिल होइएगा। अगर कोई बिना सर ढाके टॉयलेट में जाता है तो बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि निसियान की बीमारी होने का अंदेशा है। निसियान की बीमारी बोलते हैं भूलने की बीमारी को। जैसे मान लीजिएगा भी आपके पास बाइक की चाबी थी हाथ में और आपने रखी और आपके जहन से वो बात निकल गई और आप भूल गए कि हमने चाबी कहाँ रखी। अब ढूंढते फिर रहे हैं पूरे घर में कि भाई चाबी कहाँ रख दी, सबसे पूछते फिर रहे हैं, लेकिन वो जहन में नहीं रहती कि हमने कहाँ रखी है। या किसी को कोई सामान दिया और दे के भूल गए। या इसी तरीके से आपको कहीं बाहर का आज कहीं जाना था या कोई सामान लेके जाना था, आप चले गए और वो सामान घर पे रह गया, तो फिर आप लौट के वापस आ रहे हैं उस सामान को लेने के लिए। तो ऐसा अक्सर लोगों के साथ में होता है कि कभी कभी ऐसा होता है जो जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे होते हैं ना, वो हमारे ही हाथ में होती है और सब में हम ढूंढते फिरते रहते हैं। जब जहन हमारा जाता है, यार ये चीज़ तो हमारे हाथ में ही है, ये हमारी जेब में ही रखी है, फिर भी हम तलाश करते फिरते रहते हैं। तो ये होती है निसियान की बीमारी। तो निसियान की बीमारी लगने का अंदेशा होता है जो लोग नंगे सर टॉयलेट में जाते हैं। और बुजुर्गान दीन ने लिखा है
کہ جو لوگ ننگے سر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں نا تو بال جھڑنے کی بیماری بھی ان کو لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ چاند پورا خالی ہو جاتا ہے، ٹکلی ہو جاتی ہے، گنجا پن آ جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مرض ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ مرض ہمیں لگ کیوں گیا۔ بھائی ابھی ہماری عمر تو 20-25 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، 35 سال کی ہے، ہمارے سر کے بال کیوں اڑ رہے ہیں؟ وہ پہلی بات تو یہ عمر کے حساب سے اڑتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگ لوگ ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن بال اڑتے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کے بال کیوں اڑ رہے ہیں؟ میرے پیارے عزیز دوستو، ہم غلطی کر رہے ہیں۔ غلطی کیا کر رہے ہیں کہ ٹوائلٹ میں ننگے سر جا رہے ہیں، اور جب ننگے سر جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بال خوبصورت ہیں، یا کوئی لیڈیز وغیرہ ہے اس کے بال خوبصورت ہیں، آپ کے بال اچھے ہیں، تو کسی خبیث اور جنات کی اگر نظر لگ جاتی ہے، وہ پسند آ جاتا ہے، تو یہ سمجھیے نقصانات ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب بھی ٹوائلٹ کے لیے جائیں گے تو آپ کو جو ہے یہ سر ڈھک کر کے جانا ہوگا۔ نمبر 3، تیسری غلطی یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے آپ کو پیشاب وغیرہ، ٹوائلٹ وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ قبلے کی طرف کو منہ کر کے، چاہے آپ اپنے گھر میں ہی ہوں یا سفر یا حضر میں کہیں بھی ہوں۔ اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، جیسے بائک وغیرہ سے، کار سے، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، تو جب بھی آپ پیشاب وغیرہ کریں یا ٹوائلٹ کے لیے جائیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا رخ یعنی آپ کا چہرہ یا آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف کو یعنی کعبے کی طرف کو نہ ہو، کیونکہ کعبے کی تعظیم کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اگر آپ پیٹھ یا چہرہ کریں گے ٹوائلٹ کرتے وقت تو یہ بے ادبی ہوگی اور یہ گناہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو ان سب چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے۔ سفر کریں گے تب بھی آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ پیشاب اور ٹوائلٹ جو ہے آپ کو اطمینان سے کرنا ہے، اور پیشاب کی چھینٹیں پاجامے یا پینٹ وغیرہ پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور جلد بازی کی وجہ سے پیشاب کی چھینٹیں ان کے کپڑوں پر آ جاتی ہیں، پاجامے پہ، پینٹ پہ، ان پہ آ جاتی ہیں۔ اس کے تعلق سے جو ہے صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عموماً قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے قبر میں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے مردوں کو جو عذاب دیا گیا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب دیا گیا تھا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ اطمینان کے ساتھ پیشاب وغیرہ کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر، پاکیزہ کپڑوں پر نہ آ جائیں۔ ان سے آپ کو بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 5ویں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ ٹوائلٹ بھی بنی ہے بازو میں، اور یہ غسل خانہ بھی بنا ہوا ہے، باتھ روم بھی بنی ہوئی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گھر کی عورتیں، بچے، بڑے، جب ٹوائلٹ میں کوئی ہوتا ہے خالی نہیں ہوتی ہے تو وہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں، وہیں جا کے پیشاب وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس سے جو ہے گھر کے اندر غریبی، مفلسی اور لاچاری آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے برباد ہوتا چلا جاتا ہے اور گھر کے اندر غریبی آتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ کو جہاں پر آپ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، وہاں پر آپ کو پیشاب نہیں کرنا ہے۔ ٹوائلٹ میں جائیے گا یا پیشاب گھر الگ سے بنا ہو تو وہاں جائیے گا۔ نمبر 6، چھٹی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا۔ مجبوری میں، جیسے کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہاں پر بیٹھیں گے تو کپڑے آپ کے گندے ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی زیادہ ہی مجبوری ہے تو آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ پیشاب جو ہے بیٹھ کر کے ہی آپ کو کرنا ضروری ہے۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7، غلطی جو ٹوائلٹ کو جب لوگ جاتے ہیں تو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ سے نکلتے وقت دعا نہیں پڑھتے۔ ٹوائلٹ سے نکلتے وقت دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ ٹوائلٹ سے فارغ ہو گئے، باہر آئے، آپ نے دروازہ بند کیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دعا پڑھیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ہماری تو دعا یاد ہی نہیں ہے، ہم کیا پڑھیں گے؟ تو آپ یاد کریے گا۔ دعا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ حاجت سے فارغ ہو جائیں تو دعا پڑھ لیا کریں۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جن کو ٹوائلٹ وغیرہ یا پیشاب وغیرہ نہیں اترتا ہے تو ان سے پوچھو کہ وہ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں اور کتنی بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے پھر دوا کھاتے ہیں پیشاب کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، اور دوا کھانے سے پھر ان کی جو ہے یہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو بنا کسی دوا کے، بنا کسی دوائیوں کے آپ کو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو آپ دعا ضرور پڑھیے گا۔ اور لاسٹ میں ایک بات میں جاتے جاتے آپ کو اور بتا دوں، اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ سے نکلیں تو سب سے پہلے آپ اپنا داہنا پیر ٹوائلٹ سے نکالیے گا۔ داہنا پیر پہلے باہر نکالیے گا، اس کے بعد بایاں پیر بعد میں نکالیے گا۔ تو جب آپ ٹوائلٹ کے لیے جائیں تو بایاں پیر پہلے داخل کریں، اور جب ٹوائلٹ سے نکلیں تو داہنا پیر پہلے باہر نکالیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے لیے حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو داہنا قدم پہلے داخل کریں اور بایاں قدم بعد میں، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو بایاں پیر جو ہے پہلے نکالیں، داہنا پیر بعد میں نکالیں۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، آپ اس پر عمل کریے گا، اور یہ جو 7 غلطیاں میں نے بتائی ہیں ان غلطیوں پر آپ دھیان دیجیے گا، توجہ دیجیے گا، تاکہ آپ برباد ہونے سے بچے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کرنے کی آپ کو ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین لکھیے گا، اور یہ بھی لکھیے گا کہ آپ دعائیں وغیرہ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو پڑھتے تھے یا نہیں، یا اب پڑھنا شروع کریں گے۔ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھیے گا کہ حضرت آج کے بعد ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، دھیان دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔